ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پچھلے درس سے جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہمارا گزشتہ درس ہے اس کے اندر بنی اسرائیل کے جرائم اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ پیغمبروں کو شہید بھی کیا۔ تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے، کیا ان کو سمجھایا نہیں گیا، ان کی رہنمائی نہیں کی گئی؟ وہ ایسی حرکتیں کیوں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تورات کا آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بہت بلند مقام ہے اور بڑی جامع معنی کتاب ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بھیجے ہم نے لگاتار ان کے بعد کئی رسول۔ قفا کا جو لغوی معنی ہے وہ گدی کا ہے، اور گدی جو ہے وہ کہتے ہیں پچھلی جانب جہاں سر ختم ہوتا ہے وہ گدی ہے۔ جب آدمی پیچھے کھڑا ہو تو پچھلے آدمی کی نگاہ اگلے آدمی کی گدی پر پڑتی ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگاتار پیغمبر بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یعنی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے پیچھے لگاتار پیغمبر بھیجے، ان کو کتاب بھی دی، اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِينَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معنی کیا ہے یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ عیسیٰ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی زبان میں اس کی جو اصل ہے وہ عیشو یا یسوع جو ہے وہ آتا ہے، جو کہ زبان اس وقت رائج تھی نا، اسے عبرانی زبان کہتے ہیں، جس کا معنی ہے مبارک اور سردار۔ اور مریم کا معنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عابدہ کرتے ہیں، یعنی عبادت کرنے والی۔ حضرت مریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن کریم میں ان کے سوا کسی عورت کا نام نہیں آیا، نہ پہلی امتوں میں سے اور نہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، اور ان کا نام 30 مرتبہ آیا ہے، گویا کہ اوسطاً فی پارہ ایک دفعہ ان کا نام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کی، اور عیسیٰ بن مریم فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ان کے والد ہوتے تو ان کی طرف جو ہے وہ نسبت ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ضابطہ بیان فرمایا۔ اللہ پاک خود کہتے ہیں کہ ادعوا لآبائہم، کہ جب کسی کو پکارو تو باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ یہاں پر جو ایک ملعون گزرا ہے اس کی تھوڑی سی آپ کو رہنمائی کر دیں اس کے بارے میں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلیظ زبان استعمال کی، جب اس نے غلیظ زبان استعمال کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو علماء کرام نے اس کے خلاف آواز بلند کی، تو شیطان نے اپنی کتاب کشتی نوح میں پہلے تو مولویوں کو خاصی گالیاں دیں کہ یہ مولوی بڑے بدذات ہیں، یہ لوگوں کو میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرتا، مجھ سے زیادہ تعظیم کرنے والا کون ہے؟ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کرتا ہوں، اور ان کے 6 بہن بھائیوں کی بھی تعظیم کرتا ہوں، اور ان کے باپ یوسف نجار کی بھی تعظیم کرتا ہوں۔ اب اس فاسق انسان کی، اس کافر انسان کی یہ تعظیم تھی، معاذ اللہ۔ اور اس نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 نانیاں اور 3 دادیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ہے اس کی تعظیم۔ یہ بڑا خبیث آدمی تھا۔ جب حضور قرآن نے بتا دیا کہ ان کا والد نہیں تھا تو یہ دادیاں کہاں سے آ گئیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں دے کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی اس کی پاکیزہ روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ یہاں پر جو روح کا معنی ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ روح کا لفظ جو ہے اس سے مراد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے، یعنی ہم نے تائید کی ان کی پاکیزہ روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تاکہ ان کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ جبرائیل علیہ السلام کی تائید کی ضرورت اس لیے آن پڑی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کی اصلاح کا کام شروع کیا اور ان کو یہ بتایا کہ یہ چیزیں تم نے بگاڑ دی ہیں
اور اس سے دین کا نقشہ بگڑ گیا ہے، تو چھوٹے بڑے سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ کیا اس وقت کے مولوی، کیا پیر، کیا عوام، کیا خواص، سب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لڑنا شروع کر دیا۔ جس طرح آج کل اہل بدعت نے دین کا نقشہ بگاڑ رکھا ہے اور عوام کا ایسا ذہن بنا دیا ہے کہ اگر بدعت کی تردید کرے تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ان کے ذہنوں کو بدلنا خاصا مشکل کام ہے، اور بدعت کی تردید سے زیادہ ان کو چھوڑنا مشکل ہے۔ ہم خود یہ بات محسوس کریں کہ ہمیں تقریباً تیسرا ماہ شروع ہو گیا ہے، اور میں درس کے شروع ہونے سے پہلے دن سے بدعت پر کوشش کرتا ہوں، دوسرے تیسرے درس میں جو ہے بدعت پر بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے درمیان اتنی بدعتیں موجود ہیں، ہم خود انہیں اپنی شادیاں وغیرہ، منگنیاں اور ایسی دوسری تیسری جو رسمیں ہیں ان کے اندر اپنی بدعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خیر اللہ پاک ہمیں بدعت سے محفوظ رکھیں۔ پھر آگے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما، کیا جب بھی کوئی رسول لایا تمہارے پاس وہ چیز لا تہوا انفسکم، جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، پس پیغمبروں کے ایک فریق کو تم نے اے ظالموں جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا۔ جیسے شعیاء علیہ السلام، ذکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ اور بہت سارے پیغمبروں کو تم نے شہید کیا۔ جب بھی کسی پیغمبر نے ان کی مرضی کے خلاف بات کی تو انہوں نے ان پیغمبروں کو شہید کر ڈالا۔ آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کا جو فریضہ رسالت تھا کہ ان کے زمانے میں جو حاکم تھا اپنی بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے تھے اور فرمایا تھا کہ میرے پاس اس طرح کی بات پہنچی ہے کہ آپ جو اپنی بھانجی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے یہاں پر بات کرنے والا؟ تو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اور یہ بات میرے فریضے میں داخل ہے کہ میں ناجائز کام کو روکوں، میں اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا واقعی کوئی بات ہے تو باز آ جا، تیرے لیے اور عورتوں اور لونڈیوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ کو بتایا تھا اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس بیان کی اپنی توہین سمجھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس بیان کو اپنی توہین سمجھا، اور انہیں اس بات پر انہیں قتل کر دیا۔ جب انہیں حق کی دعوت دی گئی تو وقالوا قلوبنا غلف، جب ان کو بنی اسرائیل کو، اور یہ ان کی جو بات چل رہی ہے کہ جب انہیں حق کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل غلافوں میں، وہ کہنے لگے ہمارے دل غلافوں میں۔ غلف اغلف کی جمع ہے جس کا معنی ہے غلاف، جو قرآن شریف اور دیگر کتابوں پر چڑھایا جاتا ہے تاکہ ان پر گرد و غبار نہ پڑے، مکھی نہ بیٹھے، دھواں نہ لگے، ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ یہ معزز کتابیں ہیں قرآن کلام اللہ۔ تو انہوں نے کہا، تو یہ کافر جو ہیں یہ کہتے تھے اس وقت کے مشرک کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، علم ہے اور بڑی پاکیزہ چیزیں ہیں، ان پر ہم نے غلاف چڑھائے ہوئے ہیں۔ اس وقت کے جو منافق تھے، یہودی تھے، وہ یہ کہتے تھے غلاف چڑھائے ہوئے ہیں ہم نے اپنے دلوں پر تاکہ تمہاری گرد و غبار اور دھوئیں کی مانی جو تمہاری باتیں ہیں ہمارے دلوں تک نہ پہنچیں۔ یہ نبی کو ایسے کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ بات نہیں ہے کہ ان کے دل بڑے صاف ہیں اور ان کے عقیدے اور نظریات درست ہیں اور تمہاری باتیں گرد والی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ تقریباً سارے یہودی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ واقعی یہ سچے پیغمبر ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو بتایا تھا پہلے کہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہودی ایسے ہمارے نبی کو پہچانتے تھے، آنے سے پہلے ان کو ساری نشانیاں معلوم تھی۔ یہاں پر آپ ان کی ہٹ درمی کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے جب اسلام قبول کیا، ان کے بعد جو یہودیوں کا جو رویہ تھا وہ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوئے تو ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ وہ جب کلمہ پڑھ کر بیٹھے تو دیکھا کہ اور یہودی بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو پردے کی اوٹ میں ہو گئے، پردے کے پیچھے چھپ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت یہودی آ رہے ہیں، پہلے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق پوچھیں کہ میں کون ہوں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ہمارے نبی سے
کہ آپ ان سے پہلے پوچھیں کہ میں کون ہوں، میرے بارے میں دریافت کریں، پھر اس کے بعد انہیں اسلام کی آپ دعوت دیں۔ جب وہ یہودی آ گئے تو یہ حضرت عبداللہ بن سلام چھپے ہوئے تھے، ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے۔ ہمارے نبی نے جو ہے ان سے کہا کیف فیکم ابن سلام، عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ یعنی آپ کے درمیان جو عبداللہ بن سلام ہے، وہ یہودی تھے نا عبداللہ بن سلام پہلے، تو ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام آپ لوگوں کے درمیان کیسے آدمی ہے؟ تو کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا، ہم میں سے بہتر ہے اور بہتر کا بیٹا ہے، عالمنا وابن عالمنا، سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، سیدنا وابن سیدنا، ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو تمہارا کیا رویہ ہوگا، تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ تعالیٰ اسے اسلام سے پناہ میں رکھے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پردے سے باہر آ گئے اور ڈٹ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ یہودی جنہوں نے ان کی اتنی تعریف کی تھی کہنے لگے شرنا وابن شرنا، ہم میں سے بڑا شرارتی ہے اور بڑے شرارتی کا بیٹا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہی آدمی ہے، وہی زبانیں ہیں، پہلے کیا کہا اور اب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ضد، یہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، جانتے پہچانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائے، سوائے عبداللہ بن سلام اور 5 یا 7 صحابہ جو ہے اور ایمان لائے تھے رضی اللہ عنہ۔ پھر قرآن کریم کی جو ہے وہ پہلی کتابوں کے ساتھ جو مناسبت ہے، قرآن کریم اور پہلی کتابیں، آگے ہماری آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی قرآن کریم، مصدق لما معہم، تو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، یعنی یہودیوں کے پاس، تو قرآن کریم کو نہ ماننے سے ان کتابوں کا بھی انکار ہے۔ اب جب وہ قرآن کریم کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں کا بھی انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ ان پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اب گویا کہ جب وہ قرآن کریم کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی کتابوں کی بھی جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، اپنی کتابوں کا بھی۔ ہاں اگر قرآن کریم ان کتابوں کے خلاف ہوتا تو پھر وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری کتابوں میں کچھ اور ہے اور قرآن کریم میں کچھ اور ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ مگر یہ کتاب جو ہے کلام اللہ، قرآن پاک جو ہے ان کی پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پھر فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ تھے اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح کے لیے وسیلہ حاصل کرتے تھے، توسل حاصل کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا، اس کی تفسیر سن لیں آپ۔ اس آیت کریمہ کی 2 تفسیریں ہیں تمام تفسیروں میں جو نقل کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ فتح کے معنی کھولنے کے ہیں، لفظ استعمال ہوا آیت میں یستفتحون علی الذین کفروا، تو یہ فتح کے معنی ہے کھولنے کے، تو اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ بنی اسرائیل کفار پر اس بات کو کھولتے تھے، یعنی بیان کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ فتح کا معنی کامیابی بھی ہے، تو یہودی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح اور کامرانی کے لیے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اے پروردگار، نبی آخر الزماں کے وسیلے سے ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ اب وسیلہ تو اسی کا دیں گے جس کے ساتھ کچھ تعظیم کا تعلق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے یہ لوگ۔ فلما جاءہم، پس جب آ گئی ان کے پاس، ما عرفو، وہ ذات جس کو انہوں نے پہچان لیا، یعنی ہمارے نبی کے آنے سے پہلے ہمارے نبی کو پہچان لیا تھا، ان کے وسیلے سے، ہمارے نبی کے وسیلے سے، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے یہودی دعائیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں کامیابی عطا کر کافروں پر، اس نبی کے وسیلے سے، اس آخری نبی کے وسیلے سے جو آنے والے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے فلما جاءہم، پس جب آ گئی ان کے پاس، ما عرفو، وہ ذات جس کا انہوں نے پہچان لیا، جس کو انہوں نے پہچان لیا تھا، کفرو، تو پھر اس کا انکار کر گئے۔ جب وہ ذات سامنے آ گئی، ہمارے نبی موجود ہو گئے، دنیا میں آ گئے، تو اس وقت انکار کرنے لگے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، قرآن کہتا ہے پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر، انکار کرنے والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب یہاں پر جو وسیلے کا ایک لفظ آیا ہے
کہ وسیلے سے دعا کرتے تھے. وسیلہ ایک اہم موضوع ہے تو اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یا جو وسیلے کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ اے پروردگار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دیں, یا یوں کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل سے میرا یہ کام کر دیں, یا یوں کہے کہ امام ابو حنیفہ کی برکت سے میرا یہ کام کر دے, یا یوں کہے, ابھی کسی میں سب کے نام اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے, نبی بھی آ گئے, صحابہ بھی آ گئے, امام بھی آ گئے, اور اس کے بعد جو ہے اور اللہ والے اولیاء, یعنی مثال لے لیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر لیں کہ ان کی حرمت سے یا اللہ میرا یہ کام کر دے. وسیلہ, طفیل, صدقہ, حرمت, جاہ اور حق سب کا معنی ایک ہی ہے, اپنی لغت اور زبان اور عرف کے اعتبار سے الفاظ مختلف ہیں. تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر توسل یعنی وسیلہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس کا میں وسیلہ دے رہا ہوں وہ میرے پاس حاضر و ناظر ہے, اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے یعنی غیب کا علم رکھنے والا ہے اور تمام کاموں میں اس کو تصرف حاصل ہے اور وہ میرا کام کروا سکتا ہے, یعنی جس کا میں وسیلہ دے رہا ہوں, یعنی ہمارے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وہ میرا کام کروا سکتے ہیں, وہ حاضر و ناظر ہیں, یا کسی پیر کے بارے میں یہ عقیدہ ہو, تو ایسے وسیلے کے کفر اور شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ جو ہے اس کے کافر اور مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وسیلہ کرنے والا کافر اور مشرک ہے. اور اگر وسیلہ کرنے والا جس کا وسیلہ دے کر دعا کر رہا ہے اس کو عالم الغیب, حاضر و ناظر نہیں سمجھتا اور اس کو متصرف الامور نہیں سمجھتا, حاضر و ناظر, عالم الغیب, مختار کل صرف رب تعالیٰ کو سمجھتا ہے, اور اس کا یہ نظریہ بھی نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے جبراً کام کروا سکتا ہے, یعنی جس کا وسیلہ دے رہے ہیں, اور محض ان کے ساتھ اور تعلق کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے, یعنی اور تعلق کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے تو یہ جائز. مثلا یوں کہتے ہیں کہ اے پروردگار میرا تیرے پیغمبر پر ایمان ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں, یا اولیاء کی محبت کا واسطہ دے کر میں یہ کہے کہ میں تیرے ولیوں سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرا ان سے محبت کرنا ایک نیک عمل ہے اور اس نیک عمل کی وجہ سے میں وسیلہ کرتا ہوں, توسل کرتا ہوں, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں تیرے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں اس کی وجہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تو یہ وسیلہ جائز اور اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم, بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنی جانوں کے لیے, یعنی اپنی جانوں کے لیے انہوں نے کفر خرید کر برا سودا کیا. پھر فرمایا کس چیز کا کفر کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ, یہ کفر کرتے ہیں ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, بغین سرکشی کرتے ہوئے, ان ینزل اللہ من فضلہ, یہ کہ نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل, علی من یشاء من عبادہ, جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے, اس پر کسی کا زور اور اختیار نہیں چلتا. اور دوسرے مقام پر فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اور ان کے کفر اور انکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ فباؤوا بغضب علی غضب, پس وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر. ایک غضب ان پر یہ کہ پہلے پیغمبروں کی انہوں نے نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر بھیجے اور کتنی نشانیاں اور کتنے معجزات بھیجے, ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, معجزوں پر معجزے, معجزوں پر معجزے, کتنی طرح طرح کی نشانیاں, کیسے کیسے کھانے, اللہ پاک نے کیسے انعامات سے نوازا, کتنی آسانیاں کی, لیکن انہوں نے نافرمانی کی, پیغمبروں کی بات نہیں مانی. اور دوسرا غضب یہ ہوا کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے کا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جو ہے وہ جانتے تھے, یہ کیسے نبی ہیں, کیا نشانیاں ہیں, کیا علامتیں ہیں, کس طرح سے آئیں گے, کیا انداز ہوگا, کیا طریقہ ہوگا, کیا حلیہ ہوگا, ہر چیز کے بارے میں ہمارے نبی کے بارے میں جو ہے انہیں مکمل علم تھا کہ اس کا بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیسا ہوگا, تو انہیں جو ہے اتنا علم تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آخری پیغمبر کا انکار کرتے تھے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ,
اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اسی اللہ پاک نے فرما دیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ ایسا عذاب رسوا کرنا یعنی کہ پھر انہیں کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی سفارش، کوئی چیز نہیں ہوگی، انہیں جہنم میں ڈال کر بند کر دیا جائے گا۔ بہت سخت سخت سزائیں ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر کریں، ہمیں جو ہے وہ صحیح عقیدے کی پرکھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیاروں کو جو ہے وہ بھی صحیح عقیدے کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔